تو جن کو تھوڑی بہت یعنی کہ عرب کے ممالک گئے وہ تو ان کے لیے کوئی یعنی کہ کنفیوژن ہی نہیں ہے. تو ایک دوسرے کو بولتے یا شیخ احمد، جس طرح ہم پکارتے ہیں بھائی صاحب، اوے مسٹر پلیز ایکسکیوز می، تو وہ وہاں یوں کہتے ہیں یا شیخ، یا سیدی، ان بڑوں کو بزرگوں کہیں گے یا سیدی، یا شیخ احمد، یا شیخ محمد، یا صرف کہیں گے پکارتے وقت عام یعنی ان کی کامن ہے یا محمد تعال، یا ولد تعال، اے بیٹا ادھر آ، یا اخی تعال، اے بھائی ادھر آ. تو وہاں تو یا بات پہ بولتے بلکہ وہ یا مرحبا، یا مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا. تو مرحبا کو بھی یا کہہ کے پکارتے ہیں. تو یہ سب وہ دیکھے والی باتیں عرض کر رہا ہوں. تو یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ مخصوص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ دوسرا بولے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے معاذ اللہ، یا شرک کر بیٹھے. تو ایسا نہیں. یا کے لفظی معنی اے. اور اس سے قریب والوں کو بھی پکارا جاتا ہے، دور والوں کو بھی پکارا جاتا ہے. اے اسلامی بھائیو، تو آپ تھوڑا دور ہیں. اے مدنی منی، یہ میرے قریب ہے. تو دونوں ہی کو یا اے کہہ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اللہ الکریم جل جلالہ کے حکم سے بوٹی بوٹی بلکہ قیمہ ہو جانے والے پرندوں کو پکارا تھا. اس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے. اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرند لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوا. انہیں بحکم الہی عز و جل ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیے، ملا دیے. یعنی 4 پرندوں کا قیمہ کر کے مکس کر دیا آپس میں، اور اس قیمے کے کئی حصے کیے، ایک ایک پہاڑ پر انہیں رکھا، اور سب کے سر جو تھی 4 کے وہ اپنے پاس محفوظ رکھے. پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے. جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، پرندوں کو بلایا چلے آؤ میرے حکم سے، تو وہ قیمہ اڑنے لگا. وہ اجزاء جو تھے اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء اور یعنی قیمے کے جو ذرے تھے وہ جدا جدا ہو کر اپنی ترتیب سے وہ جمع ہو گئے.
اور پرندوں کی شکلیں بن گئے. اب بھی ان میں سر نہیں تھا. اب اللہ کی شان کے بغیر سر کے پاؤں تھے ان کے, تو پاؤں پر دوڑنے لگے, اور دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ گئے. اور وہاں جو سر ان کے اپنے اپنے سر جو رکھے تھے, تو چاروں نے اپنے اپنے سر پہن لیے اور پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ گئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید کے داعی تھے, کیا کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کر سکتے تھے؟ تو اگر یا کہنا, پکارنا, بلانا نعوذ باللہ شرک ہو جائے, تو انہوں نے تو کمال کر دیا نا. پرندوں کو پکارا, وہ ایسے پرندوں جن کا قیمہ ہو گیا اور قیمہ بھی مکس ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے. تو اس لیے یا کہنے میں کوئی شرک کا اتا پتا ہے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بیٹا نماز ادا کر لو. یہ باپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کسی صحابی نے بھی کسی دوسرے کو دور سے پکارا ہے, یا کہ پکارا ہو؟ ہاں, اس میں مطلب بالکل پکارا. حضرت امام طبرانی علیہ رحمت اللہ الغنی نے اپنی کتاب, مشہور کتاب ہے موجم کبیر, جلد 3 صفحہ 19 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر, یعنی کہ فرزند, بیٹے, روم میں قید ہو گئے. جب بھی نماز کا وقت آتا تو حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان, یہ شہر کا نام ہے, عسقلان کی دیوار پر چڑھ کر اپنے صاحب زادے کا نام لے کر اسے ندا کرتے, یعنی پکارتے, یا فلانو الصلاۃ, یا فلانو الصلاۃ, یا فلانو الصلاۃ, یعنی اے فلاں نماز کا وقت ہو چکا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آواز کو آپ کے بیٹے روم میں سن لیتے تھے. اب دیکھو, امام طبرانی جیسے مشہور محدث, آپ نے جگہ جگہ حدیثوں کے اس میں حوالوں میں طبرانی پڑھا ہوگا, یہ وہی امام طبرانی قدس سرہ نورانی, کہ انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ روایت نقل کی. تو اس روایت مبارکہ میں کتنا واضح بیان ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دور دراز علاقے میں موجود اپنے فرزند دل بند کو لفظ یا سے ندا دیا کرتے, یعنی پکارا کرتے, اور ان کے شہزادے بھی سن لیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میلوں دور صحابہ کو, یعنی بہت طویل اصل یار, تھوڑا کٹوتی کے نام طویل. صلو علی الحبیب صلی اللہ
على محمد. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں آؤ ایک بار پھر نعرہ لگا دیں. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور. محبتوں کے چور. محبتوں کے چور. کفل مدین انشاءاللہ عز و جل. کفل مدین انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ. شیطان کے خلاف جنگ. سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اور آج تو الحمدللہ عز و جل میرے اور ہم سب کے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی 11ویں شریف ہے. ابھی ابھی سنت نے الحمدللہ وہ بولی کا بتایا کہ بڑا پیارا وہ حکایت میں تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ فاختہ سے فرمایا کہ تو بھی اپنی پیاری پیاری آواز میں اللہ کی حمد کر. تو اس کو یہ نہیں کہا کہ نغمہ سنا. ہمارے عموماً ہوتا ہے نا کہ یہ پرندہ نغمہ سناتا ہے, یہ گانا سناتا ہے یوں کر کے. لیکن الحمدللہ پھر اس کے بعد امیر سنت نے ماشاءاللہ ذہن بھی دیا کہ یہ جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اپنی اپنی آوازوں میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو مدنی چینل تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے مناظر دکھاتا رہا ہے اور گفتگو تو چلی ہے. اور امیر سنت نے الحمدللہ ہمیں دوبارہ یہ ذہن دیا کہ یہ جانور بھی اللہ کی بولی بولتے ہیں. تو آئیے وہ دوبارہ منظر دیکھتے ہیں جب مدنی چینل پر جب یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح جانور ذکر اللہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض. ترجمہ کنز الایمان، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہر خوش کو تر کرتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سرہاتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. معلوم ہوا ہر شے اللہ عز و جل کا ذکر کرتی ہے مگر اس کی تسبیح اور ہر شے کا ذکر انسان سمجھنے سے قاصر ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انسانوں کے لیے جمادات، حیوانات وغیرہ کے ذکر کو یوں بلند فرماتا ہے کہ انسان اسے سن اور سمجھ سکے. آئیے اب آپ چند جانوروں کے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کے مناظر دکھاتے ہیں. دیکھیے یہ شیر اللہ اللہ کہہ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل ہم سب کو ذکر اللہ، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو.